بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 114 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک قطر کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک قطر کے حصہ اول پر مشتمل تھا، اور پچھلے سبق کے اندر ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع اور دوسرا پوائنٹ اس ملک کا جغرافی خدوخال تھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ملک قطر کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی، اور پانچویں پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک قطر کی زبانوں سے متعلق پڑھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کا چھٹا پوائنٹ ملک قطر کے مذاہب سے متعلق تھا، اور ساتویں پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک قطر کے وسائل کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم ملک قطر کے حصہ دوم پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہمارا پہلا پوائنٹ ملک قطر کی مختصر تاریخ ہوگی۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھیں گے، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ خلیج فارس کے کنارے ایک اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے اس جزیرہ نما قطر کو قدیم زمانے میں بھی خاص اہمیت حاصل تھی۔ ایک معروف جغرافیہ دان نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قطر کے باشندے وہی لوگ ہیں جنہیں کیترائی کے نام سے یاد کیا ہے، اسی بنا پر اسے قطر کا نام دیا گیا ہے۔ قطر میں پتھر کے دور میں بھی آبادی قائم تھی۔ یہ مختلف حکمرانوں کی عملداری میں رہا۔ ان میں اکاد کا بادشاہ سارگون اہم ہے، جس کا دور حکومت 2335 سے 2279 قبل مسیح کا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں یہ فیڈریشن آف دیلیمون کے ساتھ شامل ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں اسلام کی روشنی پھیلی اور قطر اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا، اور یہاں کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ یہاں کے لوگوں کا پیشہ اونٹ پالنا، ماہی گیری اور سمندر سے قیمتی موتی تلاش کرنا تھا۔ یہ جزیرہ نما پہلے سلطان مسقط کے ماتحت تھا۔ قطر کی جدید تاریخ کا آغاز 18ویں صدی سے ہوا، جب سعودیہ کے علاقے سے الخلیفہ خاندان کے افراد جو کہ وہابی تھے، قطر کے ایک مقام الزبیرہ میں آ کر بس گئے۔ یہ بعد ازاں الثانی کہلائے۔ اس وقت یہاں کوئی مرکزی و مضبوط حکومت قائم نہ تھی۔ ان عربوں کی آمد سے ایرانیوں نے خطرہ محسوس کیا، اور انہوں نے 1783 میں قطر پر حملہ کر دیا، لیکن الخلیفہ قبائل نے ایرانیوں کو شکست دے کر بحرین کو اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ 19ویں صدی کے وسط تک الثانی خاندان نے تمام قبائل کو زیر کر کے اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ 1850 میں الخلیفہ خاندان کی حکومت قائم ہو گئی، اور شیخ محمد بن ثانی پہلا حکمران بنا۔ 1867 میں یہاں بغاوت ہوئی تو بحرین اور ابو ظبی نے مل کر اس کا قلعہ کما کیا۔ دونوں نے مل کر دوحہ پر حملہ کیا اور شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا۔ اس بغاوت کے بعد قطر کو بحرین کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ 1868 میں برطانیہ نے بدامنی ختم کرنے کے لیے شیخ محمد بن ثانی کو یہاں کا حاکم تسلیم کر لیا۔ عثمانی ترک کافی عرصے سے قطر پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ 1871 میں اس کا ساحلی علاقہ ترکوں کے زیر اثر آ گیا، اور انہوں نے یہاں اپنے فوجی دستے تعینات کرنا شروع کیے، اور اگلے سال قطر پر قبضہ کر لیا۔ ترکوں نے دوحہ کے مقام پر ایک بحری چوکی قائم کی۔ 1893 میں شیخ قطر کی فوجوں اور ترکوں کے درمیان لڑائی ہوئی، جس میں ترکوں کو شکست ہوئی۔ ادھر برقانی جنگوں کے بعد عثمانی ترک اپنی سلطنت کو برقرار نہ رکھ سکے تو مختلف علاقوں میں انگریزوں نے قدم جمانا شروع کر دیے۔ 1872 سے 1914 تک قطر پر ترکوں کی سیادت قائم رہی۔ ان کا ایک حفاظتی دستہ 1914 تک البیضہ کے مقام پر متعین رہا۔ اس زمانے میں یہ الاحساء کے صوبے میں شامل تھا۔ 1913 میں برطانیہ اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے قطر کی داخلی خود مختاری تسلیم کر لی گئی۔ 1914 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کے تحت برطانیہ نے قطر کے مغربی علاقوں کو ترکی کے دائرۂ اثر میں تسلیم کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران خلیج فارس کے علاقے سے ترکوں کے اقتدار کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ نومبر 1916 میں برطانیہ اور حاکم قطر شیخ عبداللہ بن قاسم کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت برطانیہ نے قطر کے دفاع اور امور خارجہ کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور اسے اپنا زیر حفاظت علاقہ قرار دے کر اس پر اپنی حکمرانی قائم کر لی، لیکن الثانی خاندان کی مطلق العنان حکمرانی برقرار رہی۔ 1930 میں یہاں تیل کی تلاش کا کام شروع ہوا۔ 1935 میں حکومت نے قطر پیٹرولیم کمپنی کو 75 سال کے لیے تیل کے بیرونی حقوق دے دیے۔ کمپنی نے 1939 میں مغربی قطر میں تیل کی پہلی دریافت کی، لیکن دوسری عالمی جنگ شروع ہونے کی وجہ سے تیل کی پیداوار شروع نہ ہو سکی۔ 1949 میں تیل کی باقاعدہ برآمد شروع ہوئی۔ تیل کی دریافت نے علاقے کی قسمت بدل دی۔ 1950 کی دہائی میں یہاں
دولت کی ریل پیل شروع ہوئی اور ملک جدید ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ اکتوبر 1960 میں شیخ علی الثانی نے اپنے بیٹے شیخ احمد الثانی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے۔ اسی برس قطر تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا رکن بنا۔ 1966 میں قطر دبئی کرنسی بورڈ قائم ہوا۔ جنوری 1968 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ 1971 کے آخر تک خلیج فارس کے تمام علاقے سے اپنی فوجیں نکال لے گا۔ 2 اپریل 1970 کو شیخ احمد بن علی الثانی نے ملک کا عبوری آئین نافذ کیا۔ قطر نے دبئی اور بحرین کے ساتھ فیڈریشن بنائی مگر یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ بالآخر 1 ستمبر 1971 کو قطر نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ امیر شیخ احمد نے اپنے چچا زاد بھائی اور نائب امیر شیخ خلیفہ بن حماد الثانی کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ 22 فروری 1972 کو شیخ خلیفہ نے امیر شیخ احمد کو معزول کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور خود امیر قطر ہونے کا اعلان کر دیا۔ شیخ خلیفہ نے اپنے بیٹے حماد کو ولی عہد نامزد کیا۔ نئے حکمران نے قطر کو جدید خطوط پر استوار کیا اور اپریل 1972 میں عبوری آئین کے تحت مشاورتی کونسل نامزد کی۔ 1973 میں قطر اور دبئی ریال کی جگہ ملک کی اپنی قومی کرنسی قطری ریال رائج کی گئی اور قطر مانیٹری ایجنسی کا قیام عمل میں آیا۔ یونیورسٹی آف قطر قائم ہوئی۔ 1975 میں مشاورتی کونسل کے ارکان کی تعداد 20 سے بڑھا کر 30 اور 1988 میں 35 کر دی گئی۔ 1975 میں حکومت نے تیل کی صنعت کو قوبیہ لیا۔ 1978 میں ملک میں فولاد کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ 1978 میں قطر پیٹرو کیمیکل کمپنی نے کام شروع کیا۔ اس کے علاوہ قطر اسٹیل کمپنی قائم ہوئی۔ 9 جولائی 1988 کو قطر نے چین اور اگست میں سوویت یونین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ قطر کے شمال مشرق میں کچھ فاصلے پر کم گہرے سمندر میں گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا۔ اسے نارتھ فیلڈ کا نام دیا گیا۔ یہ 6000 مربع کلومیٹر پر محیط تھا۔ 1990 میں اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ 1991 میں اس سے 800 ملین کیوبک فٹ یومیہ گیس کی فراہمی شروع ہوئی۔ جنوری 1991 میں قطر نے عراق پر اتحادیوں کے حملے میں اتحادیوں کا ساتھ دیا، اپنی فوج اور فضائیہ عراق کے خلاف استعمال کی اور اپنے تمام اڈے امریکہ کے حوالے کیے۔ 1993 میں قطر مانیٹری ایجنسی کو قطر سینٹرل بینک کا نام دے دیا گیا۔ 1994 میں قطر نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ 27 جون 1955 کو نائب امیر ولی عہد وزیر دفاع اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل شیخ حماد بن خلیفہ الثانی نے اپنے باپ امیر شیخ خلیفہ کی غیر موجودگی میں ایک پرامن انقلاب برپا کر کے اپنے والد کا تختہ الٹ دیا۔ معزول شیخ خلیفہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں تھے۔ شیخ حماد نے خود کو امیر قرار دے دیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس انقلاب میں اسے پورے شاہی خاندان اور قطری عوام کی حمایت حاصل ہے۔ معزول امیر نے اپنے بیٹے کے اس اقدام کو سراسر غلط قرار دے کر فوری وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ معزول امیر نے اپنے بیٹے کو ریاست کے کئی اختیارات سونپ رکھے تھے مگر اس کے باوجود وہ اس کی آزاد خارجہ پالیسی کے مخالف تھے۔ برطانیہ، امریکہ اور سعودیہ نے فوری طور پر نئے امیر کو تسلیم کر لیا۔ 11 جولائی 1995 کو شیخ حماد نے وزراء کی کونسل کو دوبارہ منظم کیا اور وزیر اعظم کا منصب بھی خود سنبھال لیا۔ معزول امیر نے امارت میں سیاسی پناہ لی اور متعدد عرب ممالک کا دورہ کر کے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ امیر شیخ حماد نے حکومت میں کئی تبدیلیاں کی، خواتین کو ووٹ دینے کا حق دیا۔ 22 اکتوبر 1996 کو امیر نے اپنے تیسرے بیٹے 20 سالہ شیخ جاسم کو ولی عہد اور چھوٹے بھائی شیخ عبداللہ بن خلیفہ الثانی کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ مارچ 1999 کو قطر کی تاریخ میں پہلی بار عام بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے۔ عوام نے براہ راست ووٹ ڈال کر میونسپل کونسل کے 29 ارکان منتخب کیے۔ خلیجی ریاستوں کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ خواتین نے بھی ووٹ کا استعمال کیا۔ 6 خواتین امیدوار بھی تھیں مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ انتخابات قطر میں جمہوریت کی طرف ایک بڑا قدم تھے۔ جولائی 1999 میں سابق امیر 4 سال کی جلا وطنی کے بعد وطن لوٹے تو انہیں گرفتار کر کے دوبارہ جلا وطن کر دیا گیا۔ فروری 2000 میں اعلیٰ عدالت نے 1996 کی ناکام بغاوت کے سرغنہ امیر کے چچا زاد شیخ حماد بن جاسم الثانی اور دیگر 23 افراد کو عمر قید کی سزا دی۔ ان لوگوں نے معزول امیر کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ شیخ حماد بن جاسم اس وقت وزیر اقتصادیات اور پولیس چیف تھے۔ 12 نومبر کو نویں اسلامی سربراہی کانفرنس دوحہ میں منعقد ہوئی۔ 8 نومبر 2002 کو قطر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو اعلیٰ عہدے پر فائز کیا گیا۔
امیر قطر شیخ حماد کی بہن شیخہ حوثہ بنت خلیفہ کو سپریم کونسل برائے خاندانی امور کا نائب صدر اور وزیر کا درجہ دیا گیا۔ 29 اپریل 2003 کو ملک میں ایک نئے اور مستقل تحریری آئین کے لیے ریفرینڈم ہوا، جس میں عوام کی اکثریت نے آئین کے حق میں ووٹ دیا۔ امیر نے اسے نافذ کر دیا۔ 6 مئی 2003 کو ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر کا تقرر عمل میں آیا۔ شیخہ بنت احمد المحمود کو وزیر تعلیم و تدریس مقرر کیا گیا۔ اس سے قبل امیر شیخ حماد نے اپنی بہن شیخہ حوثہ کو آئلی امور کی اعلیٰ کونسل کی ڈپٹی چیئرمین پرسن مقرر کر کے وزیر کا درجہ دے دیا تھا، لیکن وہ کابینہ میں شامل نہیں تھی۔ 5 اگست 2003 کو امیر نے اپنے چھوٹے بیٹے شیخ تمیم بن حماد الثانی کو ملک کا نیا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس سے قبل شیخ حماد کے 25 سالہ ولی عہد بیٹے شیخ جاسم نے ولی عہد کی حیثیت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا، جنہیں اکتوبر 1996 میں ولی عہد مقرر کیا گیا تھا۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے دوران قطر میں امریکی افواج کی سینٹرل کمانڈ کا صدر دفتر دوحہ میں قائم کیا گیا۔ 14 فروری 2004 کو دوحہ میں ایک کار بم دھماکے میں سابق چیچن صدر زینب خان شہید ہو گئے۔ وہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس گھر جا رہے تھے۔ 8 جون کو امیر قطر نے ملک کے پہلے تحریری آئین کی منظوری دے دی، جس کو 1 سال قبل ہونے والے ریفرینڈم میں بغیر کسی مخالفت کے توثیق کر دی گئی تھی۔ 14 اکتوبر کو معزول امیر شیخ خلیفہ 9 سال کی جلاوطنی کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ انہیں اپنی بیوی کے جنازے میں شرکت کی بنا پر وطن واپس آنے کی اجازت ملی۔ امیر حماد نے اپنے باپ اور دیگر شاہی خاندان کے افراد نے انہیں خوش آمدید کہا۔ 3 اپریل 2007 کو وزیر اعظم شیخ عبداللہ کے مستعفی ہونے پر امیر قطر نے وزیر خارجہ شیخ حماد بن جاسم بن جابر الثانی کو نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ مئی 2008 میں امیر شیخ حماد نے لبنان میں جاری شدید سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے فریقین میں امن معاہدہ طے کرایا، جس سے خون ریز خانہ جنگی کا خطرہ ٹل گیا۔ اکتوبر 2009 میں دنیا کے دیگر ممالک کی طرح قطر نے بھی اپنے شہریوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ضمن میں وزارت داخلہ نے ایک نجی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کی روح سے ایک کمپنی 1 سال کے اندر قطر کے تمام شہریوں کو شناختی کارڈ جاری کرے گی۔ نومبر میں حکومت نے ملک میں ریلوے نیٹ ورک قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنوری 2010 میں ایک عالمی رپورٹ کے مطابق قطر میں جرائم کی شرح دنیا میں سب سے کم تھی۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک قطر کے نظام حکومت کے بارے میں بات کریں گے۔ 29 اپریل 2003 کو نئے مستقل اور تحریری آئین کے لیے ریفرینڈم ہوا، جس میں عوام نے آئین کے حق میں ووٹ دیا۔ 8 جون 2004 کو امیر نے اس آئین کی منظوری دیتے ہوئے اسے نافذ کر دیا۔ آئین کے تحت قطر ایک آزاد خود مختار آئینی امارت یعنی بادشاہت ہے۔ امیر ریاست کا سربراہ مملکت، چیف ایگزیکٹو اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ان چیف ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے، جسے امیر نامزد کرتا ہے۔ ایک 23 رکنی قومی مجلس شورا ہے جو امیر کی نامزد کرتا ہے۔ انتظامی اختیارات کونسل آف منسٹرز کو حاصل ہے، ان کی نامزدگی بھی امیر کرتا ہے۔ ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں اور آئین میں تمام شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک کے قطر کے طرز حکومت کے بارے میں بات کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قطر کے حصہ دوم پر گفتگو کی۔ سبق کا پہلا پوائنٹ قطر کے مختصر تاریخ سے متعلق تھا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک کے قطر کے طرز حکومت کے متعلق پڑھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔